الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وَلَقَدْ أَخَذْنَا اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے آل فرعون فرعون والوں کو بالسنین قحط سالی کے ذریعے ونقص من الثمرات اور پھلوں کی کمی کے ذریعے لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پھر جب آ جاتی ہے ان کے پاس خوشحالی قالوا لنا هذه تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کے لائق تھے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی بدحالی يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ تو کہتے ہیں یہ نحوست ہے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ خبردار بے شک نحوست ان کی عند اللہ اللہ کے علم کے اندر ہے ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وقالوا مہما تأتنا به من آیت اور کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی تو لے کر آئے گا کوئی نشانی لتسحرنا بها تاکہ تو جادو کر سکے اس کے ذریعے ہم پر فما نحن لک بمؤمنین ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ گزشتہ جو سبق تھا اس کے اندر آپ نے ایک آیت اور ایک بات پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو فرعون کہتا ہے نا کہ میں بڑا طاقتور ہوں میں تمہارے اوپر غالب ہوں تم میرے ماتحت رہو گے تم میرے نیچے رہو گے ہم تمہارے اوپر سلطنت کریں گے حکومت کریں گے اللہ رب العالمین اگر ایسا کرنا چاہے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم کہ اللہ فرعون کو غرق کر سکتا ہے فرعون کی حکومت ختم کر سکتا ہے فرعون کی سلطنت ختم کر سکتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہلاک کر کے اسے ختم کر کے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تمہیں زمین کے اندر حکمران بنا سکتا ہے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے یہ طاقتور میں دیکھتا ہوں کہ فلانا طاقتور ہے فلانا طاقتور ہے فلانا طاقتور ہے اللہ کی طاقت سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں ہے اللہ پاورفل ہے اللہ طاقت والا ہے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو کیا کر سکتا ہے زیر کر سکتا ہے اب اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعون والوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا عذاب نازل کرنا شروع کر دیا اور یہ جو عذاب نازل کیا ہے یہ فرعون کے اوپر نہیں آیا بلکہ ان کی جو زمینیں تھیں ٹھیک ہے جی جس کے اوپر فصل لگاتے تھے ان کے جو باغات تھے ان کے اوپر قحط سالی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے سمجھایا فصلوں کے اندر کمی کر کے اللہ رب العالمین نے سمجھایا کہ ہم نے تمہیں حکومت عطا کی سلطنت عطا کی ہر طرح کی مال و دولت عطا کی تو فرمایا اگر تجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی تو اب ہم تجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنے لگے ہیں کہ تیرے کھانے کے اندر تمہاری فصلوں کے اندر کمی آئے گی قحط سالی کے ذریعے اللہ رب العالمین اب سمجھائیں گے کہ شاید فرعون اور فرعون کے جو اولاد ہے فرعون کی جو آل ہے لعلہم یذکرون شاید کہ اس سے کیا پکڑ جائے نصیحت پکڑ جائے یہ بات عموماً ہمارے بھی رواج کے مطابق ہوتی ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو کبھی کبھی بڑے پیار کے ساتھ سمجھاتا ہے ہر حربہ استعمال کرتا ہے اس کے ساتھ لاڈ والا معاملہ کرتا ہے سمجھاتا ہے
ہر کلیہ استعمال کر کے سمجھاتا ہے، لیکن جب نہیں سمجھ آتی تو پھر کیا کرتا ہے؟ ڈنڈا استعمال کرتا ہے۔ پہلے دن 1 سوٹی لگائے گا، دوسرے دن 2 لگائے گا، تیسرے دن 4 لگائے گا، یعنی کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اضافہ کرتا جائے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ لیکن جب سمجھ نہیں آتی شاگرد کو تو پھر حد الامکان جو استاد ہوتا ہے وہ اس بچے کے والدین کو بلاتا ہے، کہتا ہے جی میں نے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لیا، میں نے تو اس کے ساتھ ہر طریقہ استعمال کر لیا، میں نے ہر کلیہ استعمال کر لیا، اس کو مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، لیکن یہ سمجھنے والا نہیں ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی، یہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ ایسے کریں کہ اسے کسی کام کے اندر لگوا دیں یا اس کو باہر کے ممالک کے اندر بھیج دے، یہ آپ کو پیسہ کما کر دے۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرعون اور فرعون کی آل کے ساتھ یہی حال کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو ہر طریقے کے ساتھ سمجھایا، ہر کلیے کے ساتھ سمجھایا، ہر حربہ استعمال کیا، ہر نشانی اللہ رب العالمین نے عطا کر کے فرعون اور فرعون والوں کو سمجھائی۔ لیکن جب انہیں نہیں سمجھ آئی تو اب اللہ رب العالمین ایک ایک سوٹی مارنے لگے ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ایک ایک سوٹی مارنے لگے ہیں، اور سوٹی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی فصلوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا، قحط سالی پیدا کر دی، ان کے پھلوں کے اندر، ان کے باغات کے اندر اللہ رب العالمین نے پھلوں کو کیا کر دیا؟ کم کر دیا، صرف اس وجہ سے لعلہم یذکرون کہ یہ کیا پکڑ لے؟ نصیحت پکڑ لے۔ آپ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، آج سے چند سال پہلے چلے جائیں، تقریباً ابھی 4-5 سال چلے جائیں تو ہماری فصلوں کے ساتھ بھی یہی حشر ہو رہا تھا کہ جب فصل تیار ہو جاتی تھی، جب فصل پک جاتی تھی تو ہماری فصلوں کے اوپر کبھی جو ہے نا وہ بارش آ جانا، کبھی جو ہے نا وہ جناب کیڑا لگ جانا، کبھی جناب بڑا جو ہے نا وہ بڑے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے طریقے استعمال کیے ہیں لیکن فصل اچھی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، آزمائش کر کے تکلیف دے کر اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں کہ شاید کہ انسان سمجھ جائے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے عذاب آتی ہے، جو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ فصلوں کے اوپر اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ جس وقت نہیں مانتا، نہیں سمجھ آتی تو پھر بستیوں کے اوپر اللہ اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ فوراً اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل نہیں کرتے کہ کسی نے غلطی کی ہو، کسی نے نافرمانی کی ہو، اللہ فوراً پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقہ استعمال کرنے کے بعد سمجھا کے جب نہیں سمجھتا انسان تو پھر اللہ رب العالمین اسے کیا کرتے ہیں؟ ہلاک کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو فرعونی کیا کہتے تھے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ جب فرعون اور ان کی حکومت کو کوئی اچھائی ملتی نا، کوئی خوشحالی ملتی، کوئی اچھا جو ہے نا وہ فصل اچھی ہو جاتی، مال جو ہے نا وہ اچھا مل جاتا، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو پھر کہتے دیکھو نا میری حکومت ہے، میں نے اپنی حکومت کے اندر یہ کیا تو میری حکومت جو ہے نا وہ کامیاب ہو رہی ہے، بڑی اچھی فصل ہوئی ہے، بڑی اچھی پیداوار ہوئی ہے، مال بڑا آیا ہے، تجارت بڑی ہوئی ہے۔ اور اگر کبھی جو ہے نا وہ بدحالی ہوتی، فصل کم ہو جاتی، مال کم ہو جاتا، کاروبار کم ہو جاتا، تو پھر کیا کہتے؟ یہ ساری نحوست ہے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نہ ہوتا، موسیٰ نہ ہوتا، ان کے ساتھی نہ ہوتے، یہ ہمیں جو ہے نا وہ کنٹرول نہ کرتے، ہماری حکومت کے اندر آ کر ہمیں نہ تنگ کرتے، تو ہماری جو حکومت اور ہماری سلطنت تھی، ہماری جو بادشاہ تھی، یہ بڑی کامیاب جا رہی تھی۔ یہ ان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ بدحالیاں مل رہی ہیں، مشکلیں مل رہی ہیں، تکلیفیں مل رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، الا انما طائرهم عند اللہ، الا انما طائرهم عند اللہ۔ موسیٰ کی نحوست نہیں ہے اور نہ ہی موسیٰ کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار تمہاری نحوست عند اللہ، اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تمہارے کرتوت اس وجہ سے ہیں، تمہاری جو نافرمانیاں، تمہارے کرتوت اور تمہارے گناہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فصلوں کو غرق کرے، تمہارے اندر نحوست پیدا کرے۔ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا۔ آخری آیت اس کے اندر قوم کہتی ہے فرعون کی، فرعون اور فرعون کی آل کہتی ہے موسیٰ تو جتنی مردی نشانیاں لے آ، تو جتنی مردی نشانیاں لے آ، تو بڑے بڑے معجزات ہمارے سامنے رکھ، بڑی بڑی نشانیاں ہمارے سامنے رکھ، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تو صرف جادوگر ہے اور ہمارے اوپر تو صرف جادو کرے گا، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
ان آیات کے اندر اسی چیز کو ذکر فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا ترجمہ سن لیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے آل فرعون، فرعون والوں کو، بالسنین، قحط سالی کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، تاکہ وہ کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ کبھی کبھی کسی کو مال عطا کرتے ہیں تو جس کو مال اللہ عطا کرتے ہیں تو وہ اس بات پہ اتر آتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سمجھانے کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے مال میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے سمجھ آئے کہ یہ مال دیا ہوا میں اللہ کا ہے، اگر میں اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بطور سمجھانے کے لیے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے اندر کمی کرنے کے ذریعے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آ جاتی ہے ان کے پاس خوشحالی، ٹھیک ہے جی، جب کبھی خوشحالی ملتی ہے نا، اچھا کام ہو جاتا ہے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہونی چاہیے تھی نا، ہماری حکومت اچھی ہے، میں بادشاہ بڑا اچھا ہوں، میری سلطنت بڑی اچھی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کبھی پہنچے ان کو کوئی برائی، کوئی بدحالی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچے، یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہے موسیٰ کی اور ان کے ساتھیوں کی، یہ نحوست ہے موسیٰ کی اور ان کے ساتھیوں کی۔ جس طرح آج کل ہمارا رواج ہے کہ گورنمنٹ حکومت کام کرتی کوئی نہیں، خود کام کرنا کوئی نہیں، سارا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈال دینا ہے، یہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ اب اگر اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، بادشاہ دی ہے، تو آپ تو کچھ کر کے دکھائیں نا۔ یہ بادشاہوں کا یہ ایک طرز ہوتا ہے کہ وہ خود کام نہیں کر سکتے اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ فرعون نے بھی یہی کیا، اگر اچھا کام ہوتا تو پھر تو نسبت کرتا اپنی طرف، لو جی میں بادشاہ ہوں اور میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے، اور اگر کبھی برا کام ہو جاتا اور کبھی جو ہے نا وہ بدحالی یا کوئی مشکل پیش آتی تو پھر اس کی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی طرف۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار بے شک ان کی نحوست عند اللہ، اللہ کے علم کے اندر ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ ہم بھی گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کے طور پر کبھی کبھی امتحان میں ڈالتے ہیں، کبھی کبھی تکلیف میں ڈالتے ہیں، کبھی کبھی آزمائش کرتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر میں آ جاتا ہوں، افسر میرے واسطے دعا کرو، تکلیفیں ہی ختم نہیں ہوندیاں، پریشانیاں ہی ختم نہیں ہوندیاں، آئے روز مصیبتاں نے، آئے روز مصیبتاں نے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کتنی کرتے ہیں، اور اللہ یہ جو آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہمارے اوپر کبھی کبھی ڈالتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ سمجھانے کے لیے ڈالتے ہیں کہ تو انسان بن جا، تو میرا بندہ ہے اور میری نافرمانی نہ کر، میری بندگی کر۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن انسان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ بارش نہ ہو، ذمہ داروں کو بارش نہ ہو تو فصل کو جو ہے نا وہ نقصان ہوتا ہے۔ جب فصل تیار ہوتی ہے جناب، جس وقت لگاتے ہو تو اس وقت آپ بارش کی دعا مانگتی ہو اللہ تعالیٰ سے، بارش نہ ہو، کا سالی پڑ جائے، ایک سال بھی نہیں ہوئی، دوسرے سال بھی نہیں ہوئی، تیسرے سال بھی نہیں ہوئی، پھر روتے ہو، آ جاتے ہو جی آپ آج نماز استسقاء پڑھیں، نماز استسقاء پڑھیں کہ بارش کے لیے دعا مانگیں۔ لیکن یہ نہیں ہم سوچتے کہ نماز استسقاء چلو ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے فرض نماز، وہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، فرض نماز تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی ہے۔ شاید اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر بارشیں نازل نہیں کرتا، اللہ بارشیں نہیں اتارتا، یا اتارتا ہے یا بارشیں نازل کرتا ہے یا بارشیں برساتا ہے تو وہ بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ مبتلا ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ نماز استسقاء پڑھ دو تو بارش ہو جائے گی، ہم نے اپنی زندگی کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری کتنی ہے، اللہ کی اطاعت کتنی ہے اور اللہ کی نافرمانی کتنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, खबरदार बे शक उनकी नहूसत इंदल्लाहि अल्लाह के इल्म में है, वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर उनमें से जानते नहीं। वक़ालू महमा तातीना बिही मिन आयतिन, और वो कहने लगते हैं जब कभी भी तू कोई हमारे पास निशानी लेकर आए, लितस्हरना बिहा, ताकि तू जादू करे हमारे ऊपर उसके ज़रिए, फमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम तेरी निशानी को नहीं मानेंगे क्योंकि तू जादूगर है, तू हमारे ऊपर जादू करेगा। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम तेरे ऊपर ईमान लाने वाले नहीं हैं, हम तेरे ऊपर ईमान लाने वाले नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी किया करें, नाफरमानी ना किया करें। अगर हम अल्लाह की फरमा बरदारी करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की आज़माइशें और तकलीफ़ें हमसे क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। वमा अलैना